ویلکم ٹو نیوز وائز. میں ہوں عارفہ نور. آج پروگرام میں سب سے پہلے ہم بات کریں گے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف صاحب کی. ان کا نام فائنلی لگ رہا ہے کہ ایگزٹ کنٹرول لسٹ سے نکالنے کا فیصلہ حکومت نے کر لیا ہے. کل سے کافی کنفیوژن رہی ہے اس حوالے سے. بار بار مختلف قسم کی نہ صرف میڈیا اطلاعات سامنے آ رہی تھیں مگر کچھ اس طرح کے بیانات بھی آ رہے تھے وفاقی کابینہ کے ممبر سے جس سے لگ رہا تھا کہ شاید فیصلہ اتنا آسان نہیں ہو. مگر آج جب سویرے پہلے سب کمیٹی کی میٹنگ ہوئی, فروغ نسیم صاحب نے اس کو ہیڈ کیا, اس کے بعد وفاقی کابینہ کی جو میٹنگ تھی وہ ہوئی, اور میڈیا اطلاعات جو ہیں وہ ہمارے سامنے یہ آ رہی ہیں کہ مشروط طور پہ وفاقی کابینہ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ نواز شریف صاحب کا نام جو ہے وہ ECL سے نکال دیا جائے گا. مگر یہ ابھی فائنل جو فیصلہ ہے یہ سب کمیٹی کے اندر ہی ہوگا جو رات کو 9:30 بجے دوبارہ بیٹھے گی. 2 اجلاس ہوئے جو سب کمیٹی تھی آج اس کے, اور اس کے اندر یہی پہلے ڈسکس ہوتا رہا کہ نام نکالا جائے تو کیسے نکالا جائے. نیب کی طرف سے تفصیل منگوائی گئی, نواز شریف صاحب کی بھی لیگل ٹیم موجود تھی, ان کے ڈاکٹر بھی موجود تھے, ان سے بھی بات کی گئی, مگر پہلے تو کوئی سبسٹینشل موقف سامنے نہیں آیا. مگر اب تیسری دفعہ یہ وفاقی کابینہ کی جو میٹنگ ہوئی ہے اور اس کے بعد جو میڈیا اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, اس کے بعد اب تیسری دفعہ جب یہ سب کمیٹی بیٹھے گی تو اب لگ یہ رہا ہے کہ اس کے اندر فیصلہ ہو جائے گا. ساتھ یہ بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ جو مشروط اجازت دی جائے گی اس کے لیے شاید حکومت نواز شریف صاحب سے کوئی سیکیورٹی بانڈ مانگے گی اور کہے گی کہ یہ جو سیکیورٹی بانڈ ہے یہ جمع کروانے کے بعد ہی جو ہے فیصلہ جو ہے آفیشیل کیا جائے گا, کیونکہ کابینہ نہیں چاہتی, یہ حکومت شاید نہیں چاہتی کہ نواز شریف صاحب اگر ملک سے چلے جائیں علاج کروانے کے لیے اور واپس نہ آئیں تو اس کے بعد ذمہ داری جو ہے وہ حکومت کے اوپر پڑی. تو یہ اس وقت کی صورتحال ہے. سب ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں ندیم چند صاحب جو ترجمان ہیں وزیر اعظم کے. ویلکم ٹو دا شو سر. سر اب بتائیں کیا فیصلہ کیا آپ لوگوں نے؟ سویرے سے آپ کی حکومت میٹنگ پہ وہ پہلے ہم سنتے تھے نا تاریخ پہ تاریخ, تو آج تو میٹنگ پہ میٹنگ ہو رہی تھی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں عارفہ, بہت بڑا فیصلہ تھا اور کچھ چھوٹا نہیں تھا. اس کے بہت سارے ڈسکشن ہوئے, ہر پہلو پہ ہوئے, کیونکہ میڈیا لوگوں نے پھر یہ چیزیں بھی ڈسکس ہوئی کہ لوگوں نے کہنا ہے کہ جی یہ کوئی ڈیل کا نتیجہ ہے یہ وہ. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ الٹیمیٹلی کابینٹ میں بڑی ڈسکشن ہوئی, لوگوں نے بڑی مخالفت بھی کی, لوگوں نے بڑے حق میں بھی بات کی. پھر کلیکٹیولی جو ایک ساری کیبنٹ کا ڈیسیژن ہوا وہ یہی ہوا کہ انسانی ہمدردی یا اخلاقیات کا تقاضا یا میڈیکل رپورٹس ہیں ان کو آپ رد نہیں کر سکتے کسی صورت. اور ڈاکٹرز نے بھی کہا, پھر ہائی کورٹ لاہور کا فیصلہ بھی ڈسکس ہوا جو انہوں نے بھی کہا. پھر ذیلی کمیٹی نے آ کے رپورٹ پیش کی, جو ذیلی کمیٹی تھی انہوں نے ان کے وکلاء کو, ان کے ڈاکٹرز کو سنا, ان کی ڈیٹیل. پھر ذیلی کمیٹی نے آ کے اپنی ریکمنڈیشن جب دی, ڈیٹیل اس پہ بھی ڈسکشن ہوئی. تو وہ اس ڈسکشن میں یہی فیصلہ کیا کہ ہمیں پرنسپلی کوئی اعتراض نہیں ہے. ویسے تو لوگوں نے کہا لیکن اس وقت کیونکہ ہیلتھ کنڈیشن ہے اور ایک پولیٹیکل لیڈر ہیں, اور پھر یہ نہ تاریخ میں لکھا جائے کہ جی ہیلتھ رپورٹس بھی تھی, سارا کچھ تھا, پھر اس کو مانا نہیں گیا. کسی کا کوئی ذاتی گرج نہیں ہے, اور لیکن کنوکٹڈ بھی تھے. لیگل پہلو بھی دیکھے گئے کہ ان کو سزا بھی ہوئی ہے, انہوں نے آلریڈی مچلکے بھی بھرے ہوئے ہیں, اور کچھ سرٹن اماؤنٹ کے جرمانے بھی ان کو ہوئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں پھر یہ لیگلٹیز ڈسکس ہونے کے بعد پھر ابھی ذیلی کمیٹی کو یہ مینڈیٹ دیا گیا کہ آپ وہ کورٹس کے فیصلے دیکھ کے جو اماؤنٹ جو ان کو ڈیسیژن ہوا ہے وہ اماؤنٹ انشور کریں. کل کو نیب یا عدالتیں یہ نہ کہیں, ایپلیٹ کورٹ یہ نہ کہے کہ یہ تو ایک کورٹ نے فیصلہ کیا ہوا تھا, باہر جانے پہ کوئی اعتراض نہیں. کیبنٹ نے اس پہ, پرائم منسٹر صاحب نے بڑا انہوں نے کلیئر کیا میرے سامنے. سر اگر یہاں ایک جو پچھلے ہفتے لگ رہا تھا کہ جیسے ان پرنسپل حکومت نے فیصلہ کر لیا ہے, نعیم الحق صاحب نے فوراً آ کے ٹی وی پہ کہا, اس کے بعد آپ کے اور وزراء بھی کہتے رہے, مگر یہ ہفتہ شروع ہوا تو لگا کہ جیسے وہ اس فیصلے کو ریکنسیڈر کیا جا رہا ہے. کچھ میڈیا کی بھی ٹون چینج ہوئی, کچھ آپ کے وفاقی وزراء نے بھی کہا یہ نہیں ہو سکتا, that over my dead body kind of a thing. پھر آج فیصلہ ہو گیا. سو یہ یو ٹرن حکومت نے تو نہیں ہم کہہ سکتے, بٹ کیا کوئی اس کے اندر گھبراہٹ تھی حکومت میں کہ پہلے اناؤنس کر دیا, میرٹس کے اوپر میرٹس اخلاقیات
روایات، ایتھکس، میڈیکل رپورٹس، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی، پولیٹیکل ایشو ڈسکس ہوئے، ساری چیزیں ڈسکس ہوئی ہیں، اس کے کیا ریپریکشن ہوگی، اس کے کیا نقصانات ہوں گے پولیٹیکلی، ساری چیزیں ڈسکس ہونے کے بعد لیکن جو میڈیکل رپورٹس گئی، جو ڈاکٹروں کی نیوٹرل ڈاکٹروں کی رائے لی گئی، وہ بہت حاوی تھی. اس میں ثابت ہوا کہ میاں صاحب بڑے کرٹیکل ہیں، ان کی نیوٹرل ڈاکٹرز وہی جو سروسز ہاسپٹل کا بورڈ بنا سروسز تھا. کے علاوہ بھی ڈاکٹر ہاسپٹل کے کوئی ڈاکٹرز ہیں، کچھ امریکہ میں کچھ ڈاکٹرز تھے، کچھ اور ڈاکٹر کراچی والے ڈاکٹرز تھے، صرف پنجاب گورنمنٹ کے متحد ڈاکٹرز نہیں، صحیح. آل اوور دا پاکستان، بلکہ باہر سے ڈاکٹروں سے بھی رائے لی گئی. اور وہ ساری آج تفصیلات کیبنٹ ساری میں پیش تفصیلات کیبنٹ میں اور کمیٹی میں بھی ڈسکس ہوئی. اور سر یہ بتائیں کہ کیا آج کچھ آپ کے ایسے ممبرز تھے جنہوں نے اس کو اپوز کیا؟ کیونکہ رات کو وہ ٹی وی پہ بول رہے تھے. بالکل دیکھیں مطلب کافی لوگوں نے فیصل باؤڈا صاحب، فواد چودھری صاحب. اب تو جب کلیکٹیو ڈیسیژن ہو گیا تو یہ آپ ان سے پوچھ لیجئے گا، لیکن بالکل بہرحال میں نے نہیں کیا، میں آپ کو بتا، میں نے کہا کہ جانا چاہیے، میں نے تو بالکل کہا کہ جانا چاہیے، لیکن جنہوں نے کہا جی اب آپ ان سے پوچھ لیں، میں کوئی نام نہیں آپ کو بتاؤں گا، لیکن ان لوگوں نے اپوز کیا. بٹ کیا میجورٹی جو تھی، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ میجارٹی نے کہا کہ جانا چاہیے. اچھا، میجارٹی نے فیصلہ کیا. پرائم منسٹر صاحب نے باقاعدہ ووٹنگ کروائی، اچھا، باقاعدہ ایک ایک بندے کی رائے لی، پوری ڈیمو، اسی لیے 4.5 گھنٹے رائے لی گئی. آپ خود اندازہ لگا لیں. تو بہت چھوٹی مائنورٹی تھی جس نے اپوز کیا، یا ہم کہہ سکتے ہیں کہ بڑا کلوز جب میڈیکل رپورٹس، جب ذیلی کمیٹی کی رپورٹس آ گئی تو پھر آپ سمجھے کہ پھر چیزیں ساری کھل کے سامنے آ گئی. صحیح. پھر پرائم منسٹر صاحب نے اپنی رائے بعد میں دی، سب سے پہلے انہوں نے کہا آپ لوگ رائے دیں، ساری یہ میرٹس کے اوپر ڈسکس کر لیں. ہوتا تو ہے نا کہ پرائم منسٹر پہلے رائے دے دیتا ہے، باقی پھر نہیں، ایسا نہیں ہوا. پرائم منسٹر نے بعد میں رائے دی. اور ان کی کیا رائے تھی سر؟ ان کی بھی رائے تھی کہ جانا دینا چاہیے. تو سر اب یہ کیا انسانی ہمدردی کی بنیاد پر انہوں نے کہا جو آپ کا میجورٹی جو فیصلہ کرتی ہے، جو کیبنٹ فیصلہ کرتی ہے، جو ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں، میں اس کے آگے کوئی ایسا نہیں. تو سر یہ جو شیورٹی بانڈز ہیں، اب یہ کس طرح، آئی مین ان کا کیا پروسیجر ہوگا، کس طرح کام کریں گے؟ یہی چیزیں طے ہو رہی ہیں، یہی چیزیں ابھی طے ہوں گی. دیکھنا یہ ہے کہ الفا اصل میں کورٹس نے سزا دی ہوئی، کنوکٹڈ ہے، کچھ جرمانہ ہے. اب کل کو کورٹ کے نیب نے پھر جو لیٹر لکھا ہے، نیب نے بھی تو ذمہ داری حکومت میں ڈالی ہے کہ، لیکن یہ بھی ساتھ لکھا ہے کہ آپ انشور کریں، انٹیریئر منسٹری کو یہ لیٹر لکھا ہے کہ آپ انشور کریں جب ان کی ضرورت ہوگی انکوائری میں یا ٹرائل میں تو یہ حاضر ہوں گے. یہ شورٹی نیب نے مانگی ہے. جی بالکل، یہ ذرائع سے خبر چل رہی ہے. اس شورٹی کو دیکھنے کے لیے پھر گورنمنٹ تو نہیں کر سکتی نا اپنے اوپر ساری چیزیں. کل کو کورٹس کہیں گی، کل کو میڈیا کہے گا کہ بھائی آپ نے، سر وہی تو، بٹ یہ ابھی 9:30 بجے نیب نے یہ حکومت سے کہا ہے کہ آپ کو یہ اب گارنٹی کرنا پڑے گا کس طرح، کسی طرح. دیکھیں گارنٹی نہیں، انہوں نے کوئی ذمہ داری نہیں لیتا. الٹیمیٹلی پولیٹیکل قیادت، الٹیمیٹلی پرائم منسٹر نے ذمہ داری لی، الٹیمیٹلی کیبنٹ نے ذمہ داری لی. نیب، حالانکہ نیب نے ECL میں نام ڈلوایا تھا. نیب جب ہم کہتے ہیں کہ نیب انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے تو پھر نیب کو وہ میڈیکل رپورٹس دے کے فیصلہ لینا چاہیے تھا، لیکن نیب نے نہیں لیا. سر بٹ وہ اس کے اوپر تو جو لیگل ایکسپرٹس ہیں وہ یہی کہتے ہیں نا کہ الٹیمیٹ فیصلہ جو ہے وہ فیڈرل کیبنٹ کا ہوتا ہے. لیگل ایڈوائس آپ نیب سے لے سکتے ہیں. کیبنٹ نے پھر اپنا فیصلہ دے دیا. صرف آپ دیکھنا یہ ہے کہ کورٹس اور نیب کی جو شیورٹی بانڈ جو ان کو چاہیے، کیبنٹ کو نہیں چاہیے، جو ان کو چاہیے شیورٹی بانڈ، وہ شیورٹی بانڈ ڈٹرمن کیا جائے گا، کنفرمیشن کی. اب یہ فروغ نسیم صاحب بیٹھ کے فیصلہ کریں گے. آج 9:30 بجے ان کے ڈاکٹر، کیونکہ میاں صاحب کے ڈاکٹرز نے اور وکلاء نے ٹائم لیا ہے 9:30 بجے تک، وہ گئے واپس. اب وہ جا کر تو پھر کون سی چیز کس طرح طے ہوتی ہے اس کے مطابق فیصلہ. بٹ وہ اب فروغ نسیم صاحب کی ذمہ داری ہے کیونکہ وہ ہیڈ کمیٹی، کیبنٹ کی ذیلی کمیٹی کے، جی کیونکہ وہ ہیڈ کر رہے ہیں نا، تو وہ اتھارٹی دی گئی ہے. اب تفصیلات جو ہیں اس کے بعد جو ماڈیلٹیز ہیں، جو نیٹی گریٹیز ہیں، وہ طے وہ ذیلی کمیٹی کرے گی. صحیح سر. اور سر اب آپ کا کیا خیال ہے کہ کیا، کیونکہ اتنا زیادہ سٹینڈ لیا ہوا تھا PTI نے کہ NRO نہیں دیں گے، ڈیل نہیں دیں گے، تو نہیں کہ کیا کوئی خدشہ تھا جب آج فیڈرل کیبنٹ کے اندر بھی ڈسکشن ہوئی تو کیا جو اپوز کر رہے تھے لوگ، کیا ان میں سے کسی نے کہا کہ ہم اس لیے اپوز کریں کیونکہ ہم نے اتنا سٹینڈ لیا ہوا ہے تو اب ہمیں اس کا پولیٹیکل نقصان ہوگا؟ یہ بات ہوگی، بالکل یہ باتیں ڈسکس ہوئی کہ اس کے اوپر یہ لوگ اس کو NRO کہیں گے، لوگ اس کو کچھ ڈیل کا نام دیں گے، کوئی ڈیل کا نام دیں گے. بالکل. لیکن یہ ساری چیزیں ڈسکس ہوئی. یہی پولیٹیکل پارٹی میں جب کوئی چیز ڈسکس ہوتی ہے تو یہی چیزیں بالکل بالکل یہی تو میں پوچھوں کہ آپ نے اس کی وہ اوپر بالکل ڈسکشن ہوئی، لیکن انہوں نے کہا ہم کیسز واپس نہیں کریں گے. NRO تب ہے جب کیسز واپس کریں. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ ہے کہ جو بانڈ بھرا جائے گا، جو ان کو کنوکشن ہے اس کی اماؤنٹ کے مطابق بھرا جائے گا. صحیح. کوئی پلی بارگیننگ یہ نہیں ہے.
یہ نیب کی طرف سے کوئی پلی بارگیننگ بھی نہیں ہے کہ پلی بارگیننگ ہے یا کوئی این آر او ایسا کہ کیس وڈرا کر لیے جائیں گے، ایسی کوئی ایشو نہیں ہے۔ اور سر کہ کیا یہ ساتھ میں آپ لوگوں نے ڈسکس کیا کہ یہ جو اب کیسز ہیں یہ کیا حکومت نے فیصلہ کرنا ہے یا نیب نے کرنا ہے کہ ان کی غیر موجودگی میں یہ چلتے رہیں گے؟ نیب نے فیصلہ کرنا ہے، یہ نیب کیسز دیکھیں جو نیب کا کام ہے نیب نے کرنا ہے، جو عدلیہ کا کام ہے وہ عدلیہ نے کرنا ہے۔ استثناء آلریڈی بھی دیے ہوئے ہیں، ایک کورٹ نے ضمانت دی ہے، سپریم کورٹ نے 8 ہفتوں کی ضمانت دی، پھر میڈیکل گراؤنڈ پہ پھر ایک کورٹ نے ان کو باہر جانے کی، لاہور ہائی کورٹ نے تو کہا آپ جہاں سے بھی علاج کرائیں۔ اب میڈیکل رپورٹس میں آیا کہ ان کا علاج پاکستان میں نہیں ہو سکتا، تو جب میڈیکل کے گراؤنڈ پہ اس لیے۔ اور سر اسی سے پھر وہی بات کہ تھوڑی سی فیوچر پروجیکشن کرنی ہے، کیا یہ چیز ڈسکس ہوئی کہ کورٹ نے تو ان کو کہا کہ 8 ہفتے کی چھوٹ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ کو اس کے بعد اور وقت چاہیے ہوا اور مہلت چاہیے ہوئی علاج کے لیے تو پنجاب حکومت سے آپ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کی صحت کے اوپر، ان کے ٹیسٹ کے، ان ڈاکٹرز کے اوپر، اور یہ اب انہوں نے لکھ کر دینا ہے جو بھی ذیلی کمیٹی کے سامنے جس کے اوپر آج دن نہیں وہ تو سر اب وہ آپ کو 8 ہفتے کے بعد بتائیں گے نا کہ ان کو اور وقت چاہیے۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ میاں صاحب کو صحت دے وہ مہینے بعد واپس آ جائے، صحیح، یہ تو صحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، لیکن جب اگر انہوں نے ادھر رہنا ان کو اور پروگرام پھر جو پروسیجر ہے وہ اڈاپٹ کرنا پڑے گا۔ اچھا، اور اس کے بعد آپ فیصلہ کریں گے؟ یہ جو قانون میں چیزیں دی ہوئی ہیں، جو طریقہ کار کے مطابق، جو جوڈیشری کے فیصلے کے مطابق، ان چیزوں پہ چلا جائے، وہ آپ نے ابھی تک ڈسکس نہیں، وہ چیزیں ڈسکس۔ مریم نواز صاحبہ کا باہر جانا، کیا اس کے اوپر کوئی ایشو نہیں ہے، ان کی اپلیکیشن نہیں آئی، وہ تو عدالت نے ان کا پاسپورٹ رکھا ہوا ہے، وہ پہلے عدالت نے فیصلہ کرنا ہے، پھر ایگزیکٹو کے پاس کوئی فیصلہ آئے گا تو ایگزیکٹو فیصلہ کرے گی، کیبنٹ کرے گی۔ ٹھیک سر، اب وقت تھوڑا رہ گیا تو تھوڑے سے سوال ہم دھرنے کے بارے میں بھی کرنے۔ آزادی مارچ ابھی تک بیٹھا ہوا ہے، مولانا صاحب بیٹھے ہیں، ناراض ہیں، اب کوئی حکومت ان سے گفتگو کر رہی ہے نہیں کر رہی؟ اب اس کے اوپر کوئی آج بات ہوئی یا؟ ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ ایک مطالبہ جو ان کا استعفیٰ کا ہے اس میں کوئی لاجک نہیں ہے۔ جو مطالبات ان کے ہیں الیکشن ریگڈ کے حوالے سے، جس طرح وہ الیکشن ریفارمز کرنا چاہتے ہیں، اگر کوئی حلقہ کھلوانا چاہتے ہیں قانون کے مطابق، جو ان کی پٹیشنز ہیں وہی حلقے کھل سکتے ہیں، تو وہ ایک طریقہ کار قانون کا دیا ہوا ہے، اس میں چلیں ہم۔ گورنمنٹ تو پیچھے نہیں ہٹتی، گورنمنٹ تو حاضر ہے اس کے لیے، بالکل جو مذاکرات، جو ان کے جائز مطالبات ہیں اس پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہے اور ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ بات ہی نہیں کر رہے آج، کب پچھلی دفعہ کب میٹنگ ہوئی تھی مولانا صاحب سے؟ اب وہ ڈیڈ لاک جب پیدا ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ پھر ہو سکتا ہے میاں صاحب مولانا صاحب کہتے ہیں ہم استعفے کے بغیر بات نہیں کرتے، پھر استعفے کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی، وہ تو جب تک ہاؤس میں میجارٹی ہے لیڈر آف دی ہاؤس کو، اس وقت تو پھر آئین اور قانون کی، ادھر مولانا صاحب خود کہتے ہیں ہم 73 کے آئین کے مطابق کام کریں گے۔ نہیں وہ تو وہ کہتے ہیں سر، بٹ آپ اب کیا ان کے پاس کوئی اور آفر لے کے نہیں جائیں گے؟ کیا یہ حکومت کے اندر ڈسکشن ہوئی ہے؟ ہم پولیٹیکل لوگ ہیں، ہم ڈائلاگ کرنا چاہتے ہیں، ہم ڈائلاگ کریں گے، ڈائلاگ سے نہیں بھاگنے والے، ہم بات چیت بیک ڈور کے ذریعے ہو رہی ہے ان کے ساتھ۔ پرویز الہی صاحب کر رہے ہیں، حکومت کے بعض وزراء کر رہے ہیں۔ اور سر کیا آپ لوگ اس کے لیے پریپیئرڈ ہیں؟ جو اب اس طرح کی اطلاعات آ رہی ہیں ان کی طرف سے کہ وہ شاہراہیں بند کریں گے، احتجاج کو پورے ملک میں پھیلائیں گے؟ جہاں تک لوگوں کے جان و مال کا تحفظ ہوگا وہ حکومت انشور کرے گی، جو قانون کے مطابق جو ہیں اب دھرنا وہ آرام سے بیٹھے ہیں، حکومت سیکورٹی پرووائڈ کر رہی ہے، لیکن اگر وہ روڈز بلاک کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر قانون اپنا راستہ تو بناتا ہے نا۔ بہت بہت شکریہ ندیم افضل چند صاحب، آپ نے ہم سے بات کی۔ ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو انہی میں سے کچھ سوال ہم رکھیں گے JUIF کے رہنما کے سامنے اور ان سے پوچھیں گے کہ اب وہ احتجاج کے حوالے سے کیا کریں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ پروگرام کے اس حصے میں ہم ذکر کریں گے آزادی مارچ کا۔ اس حوالے سے آج کل بہت بات ہو رہی ہے، بہت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ دھرنا تو اسلام آباد میں جاری ہے، جس کو جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ آزادی مارچ کہتی ہے، مگر اسی حوالے سے اب بات یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ یہی جماعت اب فیصلہ کر رہی ہے کہ پلان بی کی طرف جایا جائے، اور جو پلان بی ہے وہ شاید یہ ہے کہ بڑے شہروں کے اندر احتجاج کو پھیلایا جائے، جو بڑے شہر ہیں ان کی جو اہم شاہراہیں ہیں ان کو بند کر کے احتجاج وہاں کیا جائے۔
اب لگ تو یہی رہا ہے کہ کب اسی طرف کچھ جائے گی یہ جماعت، کیونکہ جو رہبر کمیٹی ہے اور حکومتی مذاکراتی کمیٹی ہے اس کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ ہمیں سامنے ہوتے تو نظر آ نہیں رہے. جس سے بات کرو تو پتہ یہی چلتا ہے کہ ایک ڈیڈ لاک سا ہے، کیونکہ حکومت کہتی ہے کہ استعفیٰ وزیر اعظم کا نہیں آ سکتا، کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، جبکہ مولانا فضل الرحمان استعفیٰ یا اس کے برابر کی کوئی چیز مانگ رہے ہیں. تو اب آگے JUIF کا کیا پلان ہے، وہ کیا سوچ رہے ہیں، مستقبل کے لیے کیا فیصلہ کریں گے، اور یہ پلان بی کیا سچ مچ ہے بھی یا نہیں، اسی حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر عبدالغفور حیدری صاحب، جو سینئر رہنما ہیں جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان گروپ کے. ویلکم ٹو دا شو سر. جی مہربانی. جی حیدری صاحب، تو اب بتائیں کیا فائنلی آپ کی جماعت یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ لوگ پلان بی کی طرف جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالکل آپ نے وجہ فرمایا کہ ہم پلان بی کی طرف جانے کا ارادہ رکھتے ہیں، اور اس حوالے سے ہماری مسلسل میٹنگیں بھی رہی ہیں، اور اس کا اعلان آج کل میں قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان صاحب کریں گے. ظاہر ہے ہمارے بنیادی مطالبات تو وزیر اعظم کا استعفیٰ ہے اور منصفانہ آزادانہ الیکشن ہے، اور یہ تحریک اسی مقصد کے لیے شروع کی گئی ہے. مگر یہ ہے کہ جیسے میں بارہا عرض کر چکا ہوں کہ یہ تحریک ہے، یہ کوئی ایک جلسہ نہیں ہے یا کوئی ایک آدھ دن کا دھرنا نہیں ہے. اب ہمیں یہاں تقریباً کوئی 12-13 دن ہو گئے اسلام آباد میں، لیکن اس کا آغاز کراچی سے ہوا تھا 27 اکتوبر کو، یہ آزادی مارچ کا. تو اللہ کے فضل و کرم سے وہ ابھی بھی جاری ہے، اور ہمارا جو آزادی مارچ کا جلسہ ہے وہ بھرپور ہے. ہمارے کارکنوں کے حوصلے بلند ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جب تک آپ کا حکم ہے ہم بیٹھے رہیں گے. لیکن ہم سوچ یہ رہے ہیں کہ اس تحریک کو اب پورے ملک میں پھیلائیں، اور اس کے لیے طریقہ کیا ہوگا وہ انشاءاللہ قائد جمعیت اس کا اعلان کریں گے، اور اس پر پھر انشاءاللہ عمل درآمد ہوگا. سر تو یہ اعلان ہم کب تک ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں آپ سے؟ دیکھیے آج کل میں انشاءاللہ متوقع ہے. سر اور یہ وہی بات کہ یہ پلان جو ہے، کیا جس طرح کی اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ اب آپ پورے ملک میں احتجاج پھیلائیں گے، شاہراہیں بند کریں گے، کیونکہ 2 دن سے میڈیا اطلاعات جو ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ کی مشاورت پارٹی کی مشاورت ہو رہی ہے، آپ نے اپنے لوکل لیول کے جو لیڈرز ہیں ان کو بھی بلایا ہوا ہے، اور ان سے آپ پوچھ رہے ہیں کہ کس طرح یہ کیا جا سکتا ہے، کس طرح احتجاج کو پھیلایا جا سکتا ہے، اور آپ ان سے بھی یہ ڈسکس کر رہے ہیں. بالکل آپ کی معلومات بالکل صحیح ہے، درست ہے، اور جو آپ نے فرمایا کہ ملک بھر میں اس تحریک کو پھیلایا جائے گا بالکل صحیح ہے، لیکن اس کا خط و خال طے کرنا اور اس کو بیان کرنا یہ ہمارے قائد جمعیت انشاءاللہ اس کا اعلان فرمائیں گے. تو میں نہیں چاہتا کہ اس سے قبل میں کوئی ایسی بات کہہ دوں. تو یہ سارا ترتیب جو ہے وہ انہوں نے اعلان فرمانا ہے، اور جیسے میں نے کہا کہ آج کل میں اس کا اعلان کریں گے. سر تو کیا جب آپ یہ پلان بی پہ جائیں گے یا پورے ملک میں احتجاج پھیلائیں گے تو کیا اسلام آباد کے اندر جو آپ کے کارکن بیٹھے ہوئے یہ یہیں بیٹھے رہیں گے، یا وہ بھی پھر اپنے واپس شہروں میں چلے جائیں گے اس احتجاج میں حصہ لینے؟ اب تک تو فیصلہ یہی ہے کہ جو اسلام آباد میں ہمارے کارکن ہیں وہ یہیں بیٹھے رہیں گے، اور ظاہر ہے ہماری جماعت تو ملک کی ہے، اور اتنی جماعت تو ہر صوبے میں ہر ڈسٹرکٹ میں ہماری موجود ہے کہ وہ کسی سڑک کو بند کرے یا کسی شاہراہ پہ جلسہ کرے. تو اس لیے یہ فرق نہیں پڑے گا. میرے خیال میں جو لوگ یہاں ہیں وہ یہاں بیٹھے رہیں گے، آزادی مارچ کا جلسہ جاری رہے گا، اور جو لوگ اضلاع میں ہیں وہ وہیں اضلاع میں
जो हुक्म यहाँ से जाएगा उसी पर अमल दरामद करेंगे। सर वक्त कम रह गया, आपकी बात काट रही हूँ, आखिरी सवाल, तो क्या जो बाकी ऑपोजिशन की जमातें हैं वो आपके साथ इस एहतजाज में हिस्सा लेंगी? क्या रहबर कमेटी के अंदर ये बात हुई है या ये एहतजाज मुल्क भर में अकेली JUIF ही हमें करती नजर आएगी? देखिए, मुत्तहिदा पोजीशन में 9 जमातें हैं। 6 जमातें तो मुकम्मल तौर पर हमारे इस एजिटेशन में, जदोजहद में हमारे साथ हैं, और 3 जमातें हमारे लिए दुआगो हैं। वो सर 3 कौन सी हैं जो सिर्फ दुआगो हैं? बस आप समझा करें, उनकी हमदर्दियां हमारे साथ हैं, और बाकी ये कि खुलकर वो सड़कों पे आए, वो फिर उस वक्त देखेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने हमसे बात की। यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF की जो ताज़ा तरीन रिपोर्ट आई है पाकिस्तान के हवाले से। स्टे विद अस। वेलकम बैक। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम जिक्र करेंगे IMF का, जिसका ताज़ा तरीन जो रिपोर्ट है पाकिस्तान के हवाले से वो आ गया है, और हुकूमत ने ये दावा किया है कि IMF प्रोग्राम के पहले 4 महीने के अंदर जितने भी टारगेट्स फाइनेंशियल सेट किए गए थे पाकिस्तान के लिए वो पाकिस्तान ने मीट कर लिए हैं। मुशीर ख़जाना डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने गुज़िश्ता रोज़ पूरी मुआशी टीम के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और उसके अंदर उन्होंने ये ऐलान किया कि IMF ने जो अपना ताज़ा तरीन सर्वे है उसमें पाकिस्तान की जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसको तसल्ली बख्श करार दिया है, और साथ में ये फैसला भी किया है कि पाकिस्तान को $450 मिलियन की अगली जो किस्त है वो भी अब जारी कर दी जाएगी। डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख साहब ने साथ में ये भी कहा कि हुकूमत ने इस करंट फाइनेंशियल ईयर में स्टेट बैंक से कोई कर्जा नहीं लिया, जिससे इकॉनमी के ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा है, और जो बरामदात हैं उनमें 4% का इजाफा हुआ है, और जो टैक्स रेवेन्यू है उसमें भी 16% का इजाफा हुआ है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पब्लिक पॉलिसी एक्सपर्ट हसान खावर साहब। वेलकम टू द शो हसान। जी हसान साहब, आपने आज ऑपेड भी लिखा इसी हवाले से, और उसमें यही आपने बात की कि टारगेट्स तो हमने मीट कर ली हैं, बट हमें अभी बहुत ज़्यादा इस पे खुश होने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी हैव अ लॉन्ग वे टू गो। क्या कैन यू से, वुड यू अग्री दैट दिस इज़ अ शॉर्ट एंड एक्यूरेट समरी ऑफ व्हाट यू आर्ग्यू? देखिए आरफा, जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि बिलाशुबा हुकूमत की जो अचीवमेंट्स हैं वो बड़ी अच्छी हैं, और जो मैक्रो इकनॉमिक स्टेबलाइजेशन जिसकी बात हुई थी, जो IMF से वादा किया गया था, वो वादे पाकिस्तान ने अचीव किए हैं और IMF ने अपना गो अहेड दे दिया है। लेकिन जिस बात की निशानदही आप कर रही हैं वो ये है कि ये जो हम चेंजेस ला रहे हैं, क्या ये लॉन्ग टर्म चेंजेस हैं या सिर्फ IMF के प्रोग्राम के लिए हैं? और देखिए, जो IMF का प्रोग्राम होता है दुनिया भर में, उसमें जो आजकल बात हो रही है कि पाकिस्तान ने टारगेट्स मीट किए हैं, तो ये क्वार्टरली परफॉर्मेंस क्राइटेरिया की बात की है, क्वांटिटेटिव परफॉर्मेंस क्राइटेरिया। ये बाइनरी इंडिकेटर्स हैं जो अचीव करने होते हैं, और अगर किसी सूरत हाल में एक मुल्क ये अचीव ना करे तो उनको IMF के बोर्ड से वेवर लेना पड़ता है। लेकिन उनके नीचे इंडिकेटिव टारगेट्स होते हैं और स्ट्रक्चरल बेंचमार्क्स होते हैं, और वो इसलिए होते हैं कि आप अपनी इकॉनमी को फिक्स कर रहे हैं कि नहीं। लेकिन ये वो टारगेट्स हैं जिनको अगर आप अचीव ना करें, IMF प्रेशर तो देता है लेकिन उसके लिए उनको वेवर नहीं लेना पड़ता। और जो मेरी गुजारिश थी वो ये थी कि आपने जो आपके परफॉर्मेंस क्राइटेरिया सारे बाइनरी हैं वो पूरे किए हैं, लेकिन अगर आप एक लेवल नीचे देखें तो अभी आपके जो रेवेन्यू टारगेट्स हैं, जो आपने उम्मीद की थी कि आप अचीव करेंगे, आप उससे बहुत पीछे हैं। सर्कुलर डेट के ऊपर बहुत अचीवमेंट नहीं है, स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के ऊपर नहीं है। तो जब तक ये मसले आप ठीक नहीं करेंगे, आप हर कुछ साल बाद IMF के पास जाते रहेंगे, और जो परफॉर्मेंस आपने अभी दी है, अगर आप हर क्वार्टर भी ये परफॉर्मेंस देते रहें और ये प्रोग्राम सक्सेसफुली कंक्लूड भी कर दें, तो ये ख़त्म होगा 22 में, और 24 में आप दोबारा IMF के दरवाजे पे खड़े होंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि आप ये ज़रूर मीट करें, पर साथ साथ अपनी इकॉनमी के जो मसाइल हैं उनको फिक्स करें। जी हसान साहब, और इसी के अंदर ये जो आपने बात की, जो 2 इश्यूज हैं जो बार बार सामने आ रहे हैं, आई थिंक IMF भी उनको हाईलाइट करती रहती है, और आप जैसे लोग जो लिखते भी हैं। एक स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, इसके ऊपर हुकूमत ने क्या फैसला किया, और दूसरा सर्कुलर डेट का।
تو ڈو یو تھنک کہ یہ دو میجر ایشوز ہیں جس کے اوپر ہمیں ایک مطلب کہ حکومت کی طرف سے کوئی پولیٹیکل ول اور کوئی ایکشن نظر آنا چاہیے؟ جی دیکھیے، میرے نزدیک 4 ایشوز بڑے اہم ہیں. 2 کا آپ نے ذکر کر دیا، اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز اور جو آپ کے پاور سیکٹر کے اسٹرکچرل ایشوز ہیں سرکولر ڈیٹ کے. اس کے علاوہ آپ کا جو ایکسپورٹ کا ایشو ہے، میرے حساب سے یہ بھی بہت اہم ایشو ہے جس کو انہوں نے ریفنڈ کے ساتھ لنک کیا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کا ریونیو موبلائزیشن کی بات ہے. اور اس دفعہ ایک 5ویں بات نئی ہے جو کہ آپ کا FATF سے ریلیٹڈ ہے، EML آپ کی جو رجیم ہے اور ٹیررزم فائنینسنگ کی. تو یہ 5 ایریاز ہیں جن پہ حکومت کو کام کرنا ہے. اگر آپ پچھلے IMF پروگرام کو دیکھیں، میں نے اپنے آرٹیکل میں کوٹ بھی کیا کہ آپ ان کا اگر فائنل ریویو پڑھیں تو اس کے اندر وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی پاکستان میں جو یہ پاور سیکٹر کے ایریئرز تھے، یہ ایکومولیشن اس کی اب کم ہو گئی ہے، لیکن اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز پہ ابھی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے. پھر آرٹیکل 4 کی جو رپورٹ آئی IMF کی، اس میں بھی یہ کہا گیا اور آج بھی یہ کہا گیا. اور اگر آپ دیکھیں اس پروگرام کے اندر تو اسٹرکچرل بینچ مارکس پہ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کو 3 حصوں میں تقسیم کریں. آپ یہ فیصلہ کریں کہ وہ کون سے ادارے ہیں جو آپ خود رکھ کے چلانا چاہتے ہیں پروفٹیبلی، وہ کون سے ادارے ہیں جن کو آپ لیکویڈیٹ کرنا چاہتے ہیں، اور وہ کون سے ادارے ہیں جو آپ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں. اور جب آپ یہ بتائیں گے، ساتھ ہی ساتھ آپ ایک لا پیش کریں گے پارلیمنٹ میں، اور اس کے بعد آپ اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے. اور یہ وہ خواب ہے جو ہم برسوں سے دیکھتے آ رہے ہیں، لیکن ہماری جو اسٹیٹ اور انٹرپرائزز ہیں وہ سالہ سال ہمارے خزانے کے اندر سے ہمارا جو بے شمار ریونیو ہے اس کو خرچ کر رہے ہیں، اس کے لاسز ہو رہے ہیں. اور یہ بہت بڑا ریزن ہے فسکل انسسٹینیبلٹی کا. سرکولر ڈیٹ کے بارے میں بھی آپ نے بھی بڑی دفعہ بات کی، اس میں بھی ذکر ہے، وہ بھی ایک ایشو ہے. ریونیو موبلائزیشن. حسان صاحب، یہ تو جو پھر سرکولر ڈیٹ ہے اس کو ہمیں کس طرح ہینڈل کرنا پڑے گا؟ جیسے کچھ ایکسپرٹس کی طرف سے یہ ایڈوائس آتی ہے کہ ادھر بھی اب ہمیں پرائیویٹائزیشن کا رستہ ہی اپنانا پڑے گا. سارے جو ڈسکوز ہیں اور ان سب چیزوں کو سارے سیکٹر کو ان بنڈل کر کے الگ الگ پرائیویٹائز کرنا پڑے گا. ڈو یو تھنک کہ یہی ایک آپشن ہے حکومت کے سامنے؟ دیکھیے، اگر آپ اس کو ان بنڈل کریں یا بنڈل کریں، جب تک تو یہ اسٹیٹ مونوپلی ہے جو کہ ہمارے جیسے ملکوں میں ہوتی ہے تو یہ انیفیشنسیز رہتی ہیں. اس کے علاوہ آپ کو پتہ ہے کہ میرے خیال میں یہ ان بنڈلنگ اور ڈی ریگولیشن تو بڑی مناسب بات ہے، لیکن مجھے لگتا ہے ہم اس کے لیے ابھی تیار نہیں. ابھی تو ہم بیسک ایشوز سے ڈیل کر رہے ہیں. ہم بات کر رہے ہیں لائن لاسز کی، ہم بات کر رہے ہیں تھیفٹس کی. اگر ہم انہی کو کنٹرول کر لیں، یعنی کہ ان علاقوں میں بجلی دے جہاں پہ تھیفٹس کم ہیں، لوگوں کو اکاؤنٹیبل کریں، تو یہیں سے کافی بچت ہو جائے گی. ہم اس طرف نہیں جا رہے، ہم اس طرف جا رہے ہیں کہ جو بھی ہماری انیفیشنسیز ہیں ان کا برڈن جہاں تک ہو سکے ہم کنزیومر پہ پاس آن کر دیں. تو یہ ظاہر ہے کہ ایک سسٹینیبل سولوشن نہیں ہے، اور اسی لیے آپ نے. اور حسان صاحب، وقت کم رہ گیا ہے، اسی حوالے سے جو ریونیو کی آپ نے بات کی تھی، کیونکہ جو تاجر برادری ہے اس کو تو 3 مہینے کا ریلیف مل گیا ہے. اب ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ کیا جنوری میں حکومت ان کو کنونس کر پائے گی کہ نہیں. آپ کیا دیکھتے ہیں؟ جی مجھے مشکل لگتا ہے، کیونکہ دیکھیے جو مشکل ڈیسیجنز ہوتے ہیں یہ رک کے نہیں آتے. یہ اگر حکومت نے کرنا ہو تو پہلے دن کر گزرتی ہے. اور مجھے لگتا یہ ہے کہ جنوری کے بعد ہم مارچ پہ جائیں گے، اور مارچ کے بعد پھر اگلے بجٹ پہ بات جائے گی. تو مجھے لگتا نہیں کہ حکومت اب یہ کرنے میں کامیاب ہوگی، اور یہ والی جو صورتحال ہے وہ ویسے ہی چلے گی. بہت بہت شکریہ حسب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین، یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹا سا بریک، اور جب ہم بریک سے واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے افغان پیس ٹاکس کے حوالے سے، جس میں آج کچھ جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹس ہیں پرزنر ایکسچینج کے حوالے سے وہ سامنے آئی ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. پروگرام کے آخری حصے میں ہم بات کریں گے افغانستان کے حوالے سے. افغان پیس ٹاکس جو تھیں پہلے تو ان میں لگ رہا تھا کہ بہت تیزی سے ڈیولپمنٹس آ رہی ہیں، مگر پھر ایک سٹیج پہ جا کے امریکہ نے جو تھی وہ ٹاکس کال آف کر دیں. اس کے بعد لگ رہا تھا کہ کوئی خاص پروگرس نہیں ہو رہی، مگر آج بہت بڑی خبر سامنے آئی ہے کہ افغان حکومت نے 3 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا اعلان کر دیا ہے. افغان صدر اشرف غنی کے مطابق حکومت نے ان 3 طالبان قیدیوں کو رہا کرنے کا فیصلہ کیا ہے، اور اس کے بدلے میں طالبان 2 غیر ملکی باشندے جو 2014 سے غالباً ان کی قید میں تھے ان کو رہا کر دیں گے. ان میں سے ایک امریکی اور ایک آسٹریلین شہری ہے. اشرف غنی نے کہا ہے کہ یہ جو فیصلہ ہے افغان حکومت اور طالبان کے درمیان مذاکرات کا رستہ ہموار کرنے کے لیے کیا گیا ہے. اس ایشو پہ بات کرنے کے لیے اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رحیم اللہ یوسف زئی صاحب، جو ایک سینئر صحافی ہیں اور افغان امور کے اوپر گہری نظر رکھتے ہیں. ویلکم ٹو دا شو رحیم اللہ صاحب.
جی شکریہ. جی رحیم اللہ صاحب، تو یہ کافی کچھ دنوں سے اطلاعات کچھ اس طرح کی آ رہی تھیں اور لوگ بات کر رہے تھے کہ شاید کوئی قیدی رہا ہو جائے، تو کیا یہ ڈائریکٹلی گفتگو ہو رہی تھی افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان، یا امریکہ دونوں سے گفتگو کر رہا تھا؟ نہیں، چونکہ افغان حکومت اور افغان طالبان کے درمیان کوئی مذاکرات نہیں ہو رہے، تو یہ اصل میں امریکہ اور طالبان کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی، اور یہ کافی عرصے سے ہو رہی ہے. یہ جب سے یہ دو جو پروفیسر ہیں، ایک امریکی اور ایک آسٹریلیا کے، کیون کنگ اور ٹیموتھی ویک، ان کو طالبان نے اور خاص طور پہ خانی نیٹ ورک نے اغوا کیا تھا، تو یہ بات چیت چل رہی تھی، کبھی قبائلی عمادین کے ذریعے، کبھی اور لوگوں کے ذریعے، تو اس میں پیش رفت نہیں ہو رہی تھی. لیکن ابھی یہ بالکل ایک ایکسچینج ہو گیا ہے، اور طالبان کے پاس جو دو یہ قیدی ہیں، یہ جو امریکن یونیورسٹی کابل کے پروفیسر ہیں، تو ان کے بدلے یہ 3 اہم طالبان رہنماؤں کو رہائی ہوئی ہے. ممکن ہے اور بھی طالبان کے لوگ رہا ہوئے ہوں، اس کا فی الحال اعلان نہیں ہوا، کیونکہ طالبان کا مطالبہ تھا کہ ان تینوں کو رہا کیا جائے اور ساتھ میں کچھ اور لوگوں کو بھی رہا کیا جائے. ان کے خیال میں یہ دونوں جو مغربی پروفیسر تھے، امریکی اور آسٹریلیا، ان کی بڑی اہمیت تھی. تو سر اب اس کا کیا اثر پڑے گا؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹاکس جو ہیں افغانستان کابل حکومت میں اور افغان طالبان میں شروع ہو جائیں گی؟ اور کیا پاکستان کا بھی کوئی رول تھا؟ کیونکہ ہمارے DGISI میڈیا میں اطلاعات آئی تھی کہ وہ کابل کے دورے پہ ہیں. نہیں دیکھیں، یہ ابھی تو فی الحال پہلے امریکہ اور طالبان کے مذاکرات کو بحال کرنا ہے، پہلے ان کے درمیان بات چیت شروع ہونے کے امکانات ہیں. یہ اعتماد سازی کا ایک بڑا قدم ہے، کانفیڈنس بلڈنگ میئر ہے. افغان طالبان اور افغان حکومت کے مذاکرات میرے خیال میں فی الحال نہیں ہوں گے، وہ انٹرا افغان ڈائلاگ ہوگا، لیکن جب امریکہ اور طالبان کے درمیان بات چیت ہوگی، کچھ پیش رفت ہوگی، تو بعد میں وہ افغانوں کے درمیان بات چیت ہوگی. اور پاکستان کے حوالے سے یہ ہے کہ جو DGISI کابل گئے، یہ تو ایک اور بھی مسئلہ ہے. پاکستانی سفارتکاروں کو جو سیکیورٹی کے مسائل درپیش ہیں کابل میں، جلال آباد میں، اور وہاں پہ پاکستان کے ایمبیسی نے ویزا سروس بند کر دیا ہے، پشاور میں افغان قونصلیٹ بھی بند ہے. تو میرے خیال میں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے وہ گئے ہیں، لیکن یہ ممکن ہے کہ یہ جو قیدیوں کا مسئلہ ہے، باقی مسئلے ہیں، اس کے اوپر بھی بات ہوئی ہے. تو سر جو اس وقت ایک سٹیلمیٹ سی صورتحال افغان الیکشن کے حوالے سے بھی ہے، جو پریزیڈنشل الیکشن ہوا ہے، اس کا کتنا اثر پڑ سکتا ہے؟ جو اس وقت ٹاکس ہو رہی ہیں امریکہ اور افغان طالبان کی ٹاکس پہ تو شاید اثر نہیں پڑے گا، مگر جب افغان طالبان نے بات کرنی ہوگی کابل کی حکومت سے، تو اس سے پہلے تو یہ فیصلہ ہونا چاہیے، یا نہیں ضرورت اس کی؟ ہاں بالکل، یہ تو بڑی اہم بات ہے کہ پہلے یہ افغانستان کے جو الیکشن کمیشن ہے وہ بالآخر ان نتائج کا اعلان کر دے. یہ 28 ستمبر کو انتخابات ہوئے، ابھی تک نتائج نہیں آئے. ابھی 14 نومبر کی تاریخ دی ہے، لیکن کچھ لوگ کہہ دیں کہ شاید اس وقت تک بھی اعلان نہ ہو، اور پھر نتائج کو تسلیم کیا جائے، کوئی پھر منتخب صدر آئے. حالانکہ ٹرن آؤٹ بہت کم رہا ہے، اور یہ سارے افغانوں کے نمائندہ صدر نہیں ہوں گے، لیکن پھر بھی منتخب ہوں گے. تو اشرف غنی نے تو پہلے ہی 7 پوائنٹ کا ایک امن فارمولہ دیا ہے. عبداللہ اگر جیتتے ہیں تو وہ بھی اپنا فارمولہ دیں گے، لیکن میرے خیال میں فی الحال تو طالبان اور افغان حکومت کے درمیان براہ راست مذاکرات کے کوئی امکانات نہیں ہیں. بہت بہت شکریہ رحیم اللہ صاحب، آپ نے ہم سے بات کی. ناظرین کے لیے بس اتنا ہی. ویل بی بیک ٹمارو ایٹ دا سیم ٹائم.